बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जेएम जमाली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जेएम जमाली इन्फो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर तेल व गैस के ज़खायर के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की साहिली पट्टी पर तेल व गैस के वसी ज़खायर के इशारों ने गुज़िश्ता चंद दहाइयों से पाकिस्तानी मुआशरे, रियासती इदारों, मईशत के मनसूबा साज़ों और बैनुल-अक़वामी तवानाई कंपनियों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रखा है। ये मौजू महज एक साइंसी या जियोलॉजिकल हकीकत नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मुस्तक़बिल की मुआशी खुदमुख्तारी, ख़ित्ते में तज़ीविराती अहमियत और आलमी तवानाई की सियासत से भी गहरा ताल्लुक़ रखता है। दुनिया भर में कुदरती वसाइल हमेशा ताकत के तवाज़ुन का ज़रिया रहे हैं। जिस मुल्क के पास तवानाई के वसाइल ज़्यादा हों, वो न सिर्फ दाखिली तौर पर मुस्तहकम और ख़ुद कफ़ील होता है, बल्कि इलाकाई व आलमी सतह पर भी असर व सूख पैदा करता है। पाकिस्तान की साहिली पट्टी, जो पाकिस्तान के बहरे अरब से लेकर सिंध के साहिली इलाकों तक फैली हुई है, न सिर्फ जोग्राफियाई अहमियत रखती है, बल्कि कुदरती वसाइल के हवाले से भी उसे गैर मामूली अहमियत हासिल है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की साहिली लाइन तकरीबन 1050 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसमें बलूचिस्तान का साहिल निस्बतन तवील और कम आबादी वाला है, जबकि सिंध का साहिल ज़्यादा पुररौनक, निस्बतन ज़्यादा तजारती सरगर्मियों वाला और कुदरती वसाइल के निकालने के लिए ज़्यादा साजगार समझा जाता है। बहरे अरब का ये ख़ित्ता दरअसल एक जियोलॉजिकल नुक्ता नज़र से ऐसा इलाका है जहाँ सदियों तक अर्ज़ियाती तब्दीलियाँ वक़ू पज़ीर होती रही हैं। ज़ेरे समंदर प्लेटों की हरकत, सेडिमेंट्री बेंसेस की तश्कील और नामियाती मादों की तह दर पठारी साख्त ने यहाँ तेल व गैस की तश्कील के लिए गैर मामूली हालात पैदा किए हैं। यही वजह है कि आलमी तवानाई के माहिरीन गुज़िश्ता कई सालों से इस खत्ते में तेल व गैस की मुमकिना मौजूदगी की निशानदही करते रहे हैं। पाकिस्तान की साहिली पट्टी के बारे में सबसे ज़्यादा तवज्जो उस वक्त हुई जब भारी भरकम बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने यहाँ एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग का सिलसिला शुरू किया। कराची के करीब मौजूद केकड़ा ब्लॉक इस हवाले से एक अहम मिसाल है। 2019 में इटली की कंपनी NEENI, अमरीकी कंपनी एक्सोन मोबिल और पाकिस्तान की OGDCL और PPL ने मुश्तरका तौर पर गहरे समंदर में ड्रिलिंग का मंसूबा शुरू किया। इस मंसूबे से तवक्कुआत बेपनाह थीं। मुल्की मीडिया से लेकर हुकूमती सतह तक ये उम्मीद पैदा हो चुकी थी कि शायद पाकिस्तान को खलीजी ममालिक की तरह गैस और तेल में खुद कफालत बल्कि बरामदी बुनियाद पर मुआशी इनकलाब नसीब हो जाएगा। अगरचे इस मनसूबे से मतलूबा नताइज उस वक्त ज़ाहिर न हो सके, लेकिन यह हकीकत अपनी जगह बाकी रही कि यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे और सेस्मिक डेटा ने वाज़ेह तौर पर यह इशारा दिया कि पाकिस्तानी पानियों के नीचे वसी ज़खायर मौजूद हैं, मगर ये कि उन तक रसाई जदीद टेक्नोलॉजी, बड़े सरमाए और मज़ीद तहकीक की मुतक़ाज़ी है। जी नाज़रीन, यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर ज़खायर मौजूद हैं तो फिर पाकिस्तान अभी तक इन्हें मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं निकाल सका। इसके कई असबाब हैं। सबसे पहला सबब तकनीकी है। गहरे समंदर में ड्रिलिंग एक नहायत महंगा और पेचीदा अमल है। आमतौर पर ज़मीन पर या कम गहराई वाले साहिली इलाकों में ड्रिलिंग की लागत कहीं कम होती है और ख़तरात भी महदूद होते हैं, मगर जब बात डीप सी ड्रिलिंग की हो तो लागत कई गुना बढ़ जाती है। एक औसत कुआं खोदने की लागत 100 से 300 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है और कामयाब होने की कोई ज़मानत नहीं होती। इसलिए बैनुल-अक़वामी कंपनियां हमेशा ऐसे मंसूबों में सरमाया उस वक्त लगाती हैं जब इन्हें कानूनी, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की मुकम्मल यकीन दहानी हो। पाकिस्तान में कुछ दहाइयों से सियासी अदम इस्तेहकाम, पॉलिसियों में तसलसल की कमी और मुख्तलिफ हुकूमतों की तरजीहात में तब्दीलियों ने तवानाई के शोबे को मुस्तकिल सिमत फराहम नहीं होने दी। दूसरा मसला सिक्योरिटी और जोग्राफियाई सियासत का भी है।
پاکستان کی ساحلی پٹی خصوصاً بلوچستان کے قریب واقع علاقہ اہم عالمی تجارتی راستوں کے قریب واقع ہے۔ یہاں گوادر بندرگاہ جو چین کے ساتھ سی پیک منصوبے کا مرکزی نقطہ ہے اپنی اہمیت رکھتی ہے، تاہم بلوچستان کے بعض حصوں میں دہائیوں سے جاری شورش اور غیر ملکی مداخلتوں نے یہاں کی توانائی اور ترقیاتی سرگرمیوں کو متاثر کیا ہے۔ عالمی کمپنیاں کسی بھی ایسے علاقے میں سرمایہ کاری سے گریز کرتی ہیں جہاں خطرات زیادہ ہوں اور واپسی کی گارنٹی کم ہو۔ اس کے علاوہ تیسری اہم وجہ سرمایہ کاری کے ڈھانچے اور ریاستی ترجیحات میں نجی بمقابلہ سرکاری شراکت داری کا معاملہ ہے۔ پاکستان کے توانائی کے شعبے میں اکثر اوقات ریاستی کمپنیوں کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے، جبکہ نجی اور بیرونی کمپنیوں کو فیصلوں میں مکمل اختیار نہیں ملتا۔ اس سے نہ صرف عمل کی رفتار کم ہوتی ہے بلکہ اعلیٰ درجے کی جدید ٹیکنالوجی کے حصول میں بھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ تاہم گزشتہ چند سالوں میں پاکستان نے اس شعبے میں قوانین میں نرمی کی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو زیادہ مواقع دینے کی پالیسی اختیار کی ہے، جس سے مستقبل کے امکانات مزید روشن ہو گئے ہیں۔ جبکہ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں انرجی مکس کا مسئلہ صرف عرصے سے چل رہا ہے۔ ملک اپنی توانائی کا بڑا حصہ درآمدی تیل، LNG، کوئلے اور پن بجلی سے حاصل کرتا ہے۔ گیس کے ذخائر جو بلوچستان کے سوئی میدان میں دریافت ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں۔ ملک کی انرجی ڈیمانڈ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جبکہ رسد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر پاکستان اپنی ساحلی پٹی میں موجود متوقع ذخائر کو بروقت استعمال میں لے آئے تو نہ صرف درآمدی تیل اور LNG پر خرچ ہونے والے اربوں ڈالر بچ سکتے ہیں بلکہ ملکی صنعتوں، ٹرانسپورٹ اور بجلی کے شعبے کو سستی توانائی میسر آ سکتی ہے۔ یہ صورتحال پاکستان کی معاشی ترقی، تجارتی خسارے میں کمی اور کرنسی کی قدر کے استحکام میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ جی ناظرین، پاکستان کی ساحلی پٹی کے ذخائر کے حوالے سے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ صرف تیل اور گیس تک محدود نہیں بلکہ یہاں شیل گیس اور میتھین ہائیڈرینٹس کے امکانات بھی ظاہر کیے گئے ہیں۔ میتھین ہائیڈرینٹس دراصل برف کی شکل میں بند گیس کے ذرات ہوتے ہیں جو سمندر کی تہہ میں پائے جاتے ہیں۔ یہ مستقبل کی توانائی کا ایک غیر معمولی ذریعہ سمجھے جاتے ہیں اور دنیا کے کئی ممالک اس پر تحقیق کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان اس خطے میں میتھین ہائیڈرینٹس کے ذخائر کا سراغ لگا کر انہیں استعمال میں لاتا ہے تو یہ توانائی کی دنیا میں ایک انقلاب کے مترادف ہوگا۔ پاکستانی ساحلی علاقوں کے ساتھ ساتھ قرب و جوار کے ممالک جیسے بھارت، ایران اور عرب ممالک میں تیل و گیس کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر خلیجی ممالک کی مثال سب کے سامنے ہے۔ یہاں زیر سمندر ذخائر نے ان ممالک کو دنیا کی توانائی مارکیٹ کا مرکز بنا دیا۔ ایران کے ساحلی علاقوں میں بھی گیس اور تیل کے کئی بڑے منصوبے جاری ہیں۔ جب پڑوسی خطے میں اتنی زیادہ معدنی دولت موجود ہے تو پاکستانی ساحل کے نیچے ذخائر کے امکانات مزید تقویت پکڑتے ہیں۔ دراصل یہی وہ علاقائی جغرافیائی و ارضیاتی حقیقت ہے جس کی بنیاد پر ماہرین یہ یقین رکھتے ہیں کہ پاکستانی پانیوں میں بھی دنیا کے بڑے ذخائر کہیں نہ کہیں موجود ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو اپنی قومی توانائی پالیسی میں تسلسل اور مضبوط حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ صرف تیل و گیس کی موجودگی کافی نہیں بلکہ ان ذخائر تک رسائی اور انہیں قومی مفاد میں استعمال کرنے کے لیے مربوط منصوبہ بندی، انتظامی شفافیت، بین الاقوامی شراکت داری اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ضروری ہے۔ پاکستان میں کئی بار ایسے منصوبے شروع ہوئے جو ابتدائی سروے اور وعدوں کے بعد سیاست، پالیسی تبدیلی یا سرمایہ کاروں کے عدم اعتماد کے باعث رک گئے۔ اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ قومی ترقی کے ایسے اہم منصوبے حکومتوں کی تبدیلی سے نہیں بلکہ طویل مدتی ملکی مفاد سے وابستہ ہونے چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پاکستان کی ساحلی پٹی کے ذخائر محض ایک معاشی علامت نہیں بلکہ یہ ملکی دفاع اور جیو اسٹریٹجک اہمیت کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ جس ملک کے پاس توانائی کی دولت ہو وہ عالمی منڈیوں کا محتاج نہیں رہتا۔ توانائی میں خود کفالت نہ صرف ملکی صنعت اور زراعت کو مضبوط کرتی ہے بلکہ مسلح افواج اور دفاعی شعبے کے لیے بھی مستقل بنیادوں پر توانائی کی فراہمی سیکیورٹی کو مضبوط کرتی ہے۔
پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی جغرافیائی حیثیت پہلے ہی دنیا کی بڑی طاقتوں کے لیے کشش رکھتی ہے۔ اگر اس کے پاس توانائی میں خود کفالت بھی آ جائے تو اس کی سفارتی حیثیت عالمی مذاکرات میں وزن اور معاشی فیصلہ سازی میں خود انحصاری کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ مستقبل کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس اب بھی بہت مواقع موجود ہیں۔ چین کے ساتھ سی پیک منصوبہ، گوادر پورٹ کا بڑھتا ہوا کردار، بین الاقوامی توانائی کمپنیوں کی جدید ٹیکنالوجی اور پاکستان میں انرجی سیکیورٹی کی ڈیمانڈ کا بڑھنا ایسے عوامل ہیں جو آنے والے برسوں میں ساحلی ذخائر کی دریافت اور نکالنے کے عمل کو تیز کر سکتے ہیں۔ اگر پاکستان آئندہ 5 سے 10 سالوں میں متوازن پالیسی کے تحت ان ذخائر کی تلاش جاری رکھتا ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری کو اعتماد فراہم کرتا ہے، سیکیورٹی صورتحال بہتر بناتا ہے اور شفافیت پر مبنی نظام تشکیل دیتا ہے، تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان اپنی ساحلی پٹی سے تیل و گیس کے ذخائر نکال کر معاشی طور پر ایک مضبوط اور خود مختار ریاست کے طور پر ابھرے گا۔ اس تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستانی ساحلی پٹی میں تیل و گیس کے ذخائر کی موجودگی کوئی افسانوی یا خیالی دعویٰ نہیں، بلکہ سائنسی، ارضیاتی اور ٹیکنیکلی حقائق پر مبنی ایک حقیقت ہے۔ یہ ذخائر پاکستان کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے صبر، منصوبہ بندی، تسلسل اور قومی سطح پر ایک متفقہ ترقیاتی ویژن کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان اپنی معاشی سمت کو استحکام دے اور توانائی کے اس ممکنہ انقلاب کو صحیح طور پر استعمال میں لا سکے تو مستقبل میں پاکستان محض ایک قوت نہیں بلکہ ایک خود کفیل، مضبوط اور باوقار ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر نمایاں نظر آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔